السلام علیکم. غالب کی ایک اچھی سی غزل. درد سے میرے ہے تجھ کو بے قراری، ہائے ہائے کیا ہوئی ظالم تیری غفلت شعری، ہائے ہائے کیا ہوئی ظالم تیری غفلت شعری، ہائے ہائے تیرے دل میں گرنا تھا اشوب غم کا حوصلہ، تو نے پھر کیوں کی تھی میری غم کا ساری، ہائے ہائے کیوں میری غم خوارگی کا تجھ کو آیا تھا خیال، دشمنی اپنی تھی میری دوست داری، ہائے ہائے عمر بھر کا تو نے پیمان وفا باندھا تو کیا، عمر بھر کا تو نے پیمان وفا باندھا تو کیا، عمر کو بھی تو نہیں ہے پائیداری، ہائے ہائے زہر لگتی ہے مجھے آب و ہوائے زندگی، یعنی تجھ سے تھی سے ناسازگاری، ہائے ہائے گلفشانی، ہائے نازے جلوہ کو کیا ہو گیا، خاک پر ہوتی ہے تیری لالہ کاری، ہائے ہائے شرم رسوائی سے جا چھپانا، نقاب خاک میں ختم ہے الفت کی تجھ پر پردہ داری، ہائے ہائے خاک میں نمو سے پیمانے محبت مل گئی، اٹھ گئی دنیا سے راہ و رسم داری، ہائے ہائے گوش مہجور پیما، گوش مہجور پیامو
چشم محروم جمال، ایک دل پر یہ نا امید ہائے ہائے، عشق نے پکڑا نہ تھا غالب ابھی وحشت کا رنگ، رہ گیا دل میں جو کچھ ذوق خواری ہائے ہائے، گر مصیبت تھی تو غربت میں اٹھا لیتا سب، میری دلی میں ہوئی تھی یہ خواری ہائے ہائے۔ غالب کی تباہیاں تو دلی میں ہو گئی، مگر غالب نے یہاں پہ بے قراری کا ذکر کیا ہے ان اشعار میں۔ پہلے اشعار میں میں نے بھی اس طرح کے اشعار لکھے، بے قراری منزل کا نشاں بنی، اس طرح کا جذبہ و مستی منزل کا نشاں، ایسے اشعار لکھے میرے ذہن میں نہیں آ رہے۔ اب غم خواری کا تجھے خیال، کبھی اس نے ہمدردی جتائی اور وہی ہمدردی غالب کے دل میں بست ہو گئی اور غالب کو اس سے عشق ہو گیا، اور وہ غالب اس کے لیے تڑپ رہا ہے، پلیز کدھر ہو تو، اور وہ ہے وہ اس سے بیزار ہے۔ اب زمانہ افسانے تراش ہے اور وہ افسانے سے بالکل اچھے نہیں لگ رہے، تو اب تو اس کا جلوہ بھی اس کی آنکھوں سے محو ہونے کی وجہ سے وہ نقش یاد تک مٹ گیا اپنے اشعار میں، اس طرح کا بھی لکھتے ہیں۔ آخری والی غزل میں نے جیسے کہا کہ ہاتھ سے عشق ہستی مٹائے میری غزل، اور اس نے غالب نے کیا لکھا کہ عشق نے جو ہے نا وہ اس کا سب کچھ مٹا دیا ہے، کہ حتیٰ کہ تصور یاد تک بھی ختم ہو گیا ہے، کہ یعنی کہ آگ کس وجہ سے لگی، محبوبہ کی جدائی میں لگی، اور اس آگ نے غالب کا ظاہر باطن سب کچھ جلا دیا تاکہ محبوبہ کی یاد تک بھی ختم ہوگی۔ اس طرح کی کفیات بھی غالب نے بیان کر دی۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میں اس سے دوستی کر رہا ہوں، یعنی کہ اس سے میں دوستی کی طرح ہاتھ بڑھا رہا ہوں، اور وہ مجھ سے کچھ خدشات کی وجہ سے دشمنی میں مارتا ہے، یعنی کہ مجھ سے بے پرواہ کا مطلب یہی ہے کہ میں اس کی یاد میں تڑ مار رہا ہوں، اور اس کا جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری دشمن ہے، یعنی وہ مجھے مارنا چاہتی ہے، جو میرے زخموں پہ مرہم نہیں رکھتی ہے غالب کی تو غالب خاک میں نموز مانی محبت مل گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر میری محبت کا جواب محبت سے ہی دے دیتی کم از کم، تاکہ اسے تھوڑا سا عشق کے رموز و طاف کا پتہ چل جاتا، مگر ایسے بھی نہیں ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ میری جو محبت ہے وہ خاک میں ملتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس کے لیے غالب نے عجز اختیار کیا، خاک ہو گیا، اس نے ہی اس کی قدر نہیں کی۔ تو یہاں پہ وحشت کا ذکر کیا غالب نے اپنے اشعار میں، اور جب نامیدیاں ہو جاتی ہیں اور محبوبہ بے پرواہ ہو جائے اور نامید انسان ہو جائے اور کوئی بھی امید باقی نہ رہے، تو پھر وحشت طاری ہوتی ہے کہ انسان اس قدر وحشت طاری ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کسی کو ہمدردی سمجھتا چکے۔ اور یہاں پہ بھی وحشت اسی لیے ہے کہ اس نے تمام کشتیاں جلا کے غالب نے صرف اپنی محبوبہ کی یاد آباد کی اپنے دل میں، اور اس کی نوکری چاکری کی، ہر روز اسی کی یاد میں تڑپ رہا ہے، اور دنیا داری بھی اس سے چھوٹ گئی، اور جو محبوبہ تھی اب اس سے بے پرواہ ہے، تو لہٰذا وہ اب اس کی تباہیاں ہیں کہ کہتے ہیں کہ وحشت کا ذکر کیا ہے، مگر اس کی امید ابھی باقی ہے، جو کہتے ہیں جو کچھ ہے ذوق خواری، ابھی کہتے ہیں ابھی مزید تڑپنے کی چاہ باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ میری سن لے۔ اور یوں غالب نے کہتا ہے کہ اگر وہ نہیں سنے گی تو لگتا ہے کہ میری بدنامی کا باعث ہوگا اور خوارگی کا باعث ہوگا، میں خوار ہوں گا، ذلیل و رسوا ہوں گا، ایسے میں وہ بھی تو رسوا ہوگی، یہ تو لہذا سے ہے جس کی وجہ سے وہ بیزار ہے کہ وہ اس کے متعلق اس کے عشق کے متعلق غالب اور محبوبہ ہے، اس کے عشق کے متعلق لوگ افسانے تراش ہیں اور کہتے ہیں اس طرح چکر چل رہا ہے۔ تو عشق نے پکڑا نہ تھا غالب وحشت کا رنگ، ابھی کہتے ہیں ابھی وحشت کا رنگ نہیں پکڑا۔ اگر وحشت کا یہی ہوتا ہے کہ جب آخری سٹیج پہ انسان چلا جاتا ہے اور انسان پھر
وہ اپنے ہوش و واس بالکل ہی کھو بیٹھتا ہے. ابھی تو محبوبہ کی پہچان باقی ہے دل میں، دل و دماغ میں. پھر محبوبہ کے نقوش بھی مٹ جائیں گے اور غالب جو ہے وہ پاگلوں کی طرح، مجنون دیوانوں کی طرح، ایسے مجنون دیوانہ ہیں جن کو نہ عشق حقیقی کا کچھ پتہ ہوتا نہ عشق مجازی کا، وہ کفیت طاری ہو جائے گی. تو غالب کہتے ہیں غربت میں تو پھر انسان جی لیتا ہے، غربت میں انسان پھر جی لیتا ہے، مگر جو عشق کی وجہ سے جو اسے ہر چیز سے بیگانہ ہو گیا، غربت میں تو پھر بھی جینے کا رنگ ڈنگ ہوتا ہے انسان میں، کہ شادی کرتا ہے، بچے پالتا ہے، یا اپنی زندگی کا سفر رکھتا ہے، جاری رکھتا ہے. مگر عشق کے مقام میں آ کے پھنس گئے تو غالب کی زندگی تو رک گئی ہے نا. جب تک محبوبہ نہیں ملے گی تو نہ اس کی شادی ہوگی، اور یوں وہ اس کے لیے تڑپ رہا ہے. تو اب اس کی زندگی رکی ہوئی ہے، اور مصیبتوں کے انبار ہیں، جدائیاں ہیں، افسانے ہیں، بے معنی سی قصے کہانیاں ہیں. عشاق کی پرستش ہر گھر کی، میں نے اشعار لکھے تھے، جگ میں افسانہ بنے عشاق کی پرستش ہر گھر میں، اس طرح کے اشعار بھی لکھے، بہت سارے غلام خواجہ میں نے لکھے. اور یہ اس میں بالکل نہیں تھا کہ غالب کو میں نے کاپی پیسٹ کیا، بلکہ میں نے اپنے دل کے جذبات اور کفیات کو غلام خواجہ میں لکھا. اس میں یہ نہیں تھا کہ میں نے غالب کو ہی ہاں میں نے اپنی ایمان کی روشنی سے اور اپنے عشق کی روشنی میں غالب کا مفہوم تراشتا ہوں. یہ نہیں کہ غالب سے میں اپنا عشق کرتا ہوں، بلکہ میں انفرادی حیثیت جو ہے اس کو میں مینٹین کرتے ہوئے غالب کے کلام تک رسائی حاصل کرتا ہوں. یہی اقبال کے کلام کی کفیات ہیں کہ جب میں اپنی ایمان کی روشنی سے اقبال کا کلام پڑھتا ہوں تو وہ اس احساس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں جس احساس کے ساتھ اللہ نے توفیق دی اقبال کو کہ وہ کلام لکھے. اسی طرح جب آپ کا احساس زندہ ہوتا ہے یا کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں تو پھر آپ یقیناً اس احساس کے اور آپ اپنی مرضی کے تحت چیزوں کو ہانکتے ہیں. جب آپ میں یکرنگی اور پاکیزگی ہوتی ہے، کیونکہ آپ زمانے کو اپنی مرضی سے چلانے والے ہوتے ہیں، آپ زمانے کے پیچھے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہوتے. تو یہی وجہ ہے کہ میں اپنی ایمان کی روشنی سے ہر چیز دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں اقبال اور غالب کو بھی اتنی اپنی سمجھ نہیں ہوئی جتنی تو ان کا تو ریپرزینٹ کر رہا تھا. پتہ نہیں واللہ علم لوگ کس طرح کے افسانے تراشے ہوتے ہیں، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کیونکہ میں نہ خوشامد پسند کرتا ہوں، اور تنقید نگار ہوتے ہیں وہ میرے سامنے ہوتے ہی بے حیثیت ہیں، کیونکہ وہ ابھی اس مقام پہ ہی نہیں پہنچا کوئی کہ جو مجھ پہ تنقید صحیح معنوں میں کر سکے، کیونکہ ہم اس قدر فن کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں کہ جو تنقید کرے گا وہ کہتے ہیں آسمان کا تھوکا منہ پر آ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ غالب کے حوال تھے جو میں نے بیان ہے. اور باقی کچھ لوگ اہل عقل جو ہوتے ہیں وہ ظاہر بھی نقل سے دنیا کو دیکھتے ہیں، اور جو دل کے مسافر ہوتے ہیں وہ دل کی آنکھ سے جب دیکھتے ہیں، اور جب دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو درد دریا اٹھتی ہے اور انسان چیختا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. ایسے میں دلوں کی جو مسلسل مستی کفیات اللہ کی طرف سے ملتی ہیں اور انسان دل مزید منازل طے کرتا ہے. اور عشق ہو اور درد دل نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور درد دل سے ہی منزل کا نشان ملتا ہے اور جگ ہنستا ہے، افسانے تراشتا ہے. مگر یہ تو ایمان کی روشنی ایسی ہوتی ہے جس کے تحت آپ اس کا نام کیا ہے ایک دوسرے کی پہچان کر سکتے ہیں. اگر آپ میں ایمان کی روشنیاں کم ہو گئی ہیں تو پھر کبھی بھی آپ کا عشق پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا. جیسے غالب کا عشق پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا کیونکہ اس کی محبوبہ اس کفیات اور اس چیزوں تک شناسائی حاصل کرنے سے کوسوں دور تھی. کیا واللہ علم بعد میں وہ بھٹک گئی یا اس کے جذبات و احساس یکدم سے ختم نہیں ہو گئے جو غالب کے متعلق کچھ وقت کے لیے قائم ہوئے تھے، پیدا ہوئے تھے. اور کیوں وہ میدان رائے فرار اختیار کیا؟ کیا اس میں پختگی نہیں تھی یا کوئی اور سے؟ اب تو یہ تو غالب کا ون سائیڈڈ ہے نا موقف. اگر اس کے متعلق اگر اس سے پوچھا جائے جس سے اس نے، ہو سکتا ہے یہ فرضی کہانی ہے، اگر اس سے پوچھا جائے اس نے کیوں غالب کو چھوڑ دیا اور غالب کو جو امیدیں دلائیں اور وہ غالب کو مرتا چھوڑ دیا، اور کسی کے ساتھ جذبات سے کھیلنا یہ بھی بری چیز ہے. کیونکہ حضرت علی نے بولا ہے کہ جب روح سے انسان روح کے ساتھ دل کے احساس کے ساتھ محبت کرتا ہے نا تو پھر اس کو محبت کو نکالنا ناممکن ہوتا ہے. اور روح ان کی زندہ ہوتی ہے جو اشاق ہوتے ہیں، جو پاکیزہ اور یکرنگ ہوتے ہیں. اور جو عقل بین لوگ ہوتے ہیں ان کی روح زندہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دل بھی مردہ ہوتے ہیں اور روح بھی زندہ نہیں ہوتی. اسی وجہ سے وہ ہر کام جو ہے نا وہ شیطانی سوچوں کے تحت ہی سوچتے ہیں یا اپنے مفاد کے تحت سوچتے ہیں. تو لہٰذا اب کسی کو مارنا ہونا تو اس کے لیے جیسے غالب کہتے ہیں کہ اس نے بغیر کسی خنجر کے مجھے قتل کر دیا،
اس کے عشق کی تلوار میرا قتل عام کرتی ہے. اس طرح کے شعر لکھے, مجھے ایک شعر یاد نہیں آ رہا. لمحہ بلمحہ میرا قتل عام کرتی ہے. تو لہٰذا جو اب جب آپ کو کسی کو اس قدر کسی کو احساس میں اتر جائے چیز, اور پھر وہ اس کا نام کیا یکدم سے بیزار ہو جائے, تو پھر یقیناً آپ کی شخصیت تو تباہ ہو گئی. تو آج کل دیکھا جائے تو جس قدر اخلاقی پستی کا ہم شکار نظر آتے ہیں کہ میاں بیوی کے جو رشتے ہیں وہ بھی خراب ہو چکے ہوئے ہیں, کہ وہاں پہ ان کی پکیزگی نہ ہونے کی وجہ سے, یکرنگی نہ ہونے کی وجہ سے, کردار نہ ہونے کی وجہ سے, جو ایک ہم عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم پکیزہ رہیں گے شادی کے بعد ہم جو ہے وہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا. آدھا ایمان ہوتا ہے انسان کے پاس محفوظ, شادی کے بعد مکمل ہو جاتا ہے انسان کا ایمان. تو اس کے بعد جو ہوتا ہے کہ انسان کسی سے توسط نہیں قبول کرتا. انسان میں ہر درجہ فیصلے کی قوت ہوتی ہے کہ انسان جس سے ایک دفعہ ربط قائم کر لے گا, اسے پتہ ہوتا ہے کہ حالات خراب نہیں ہوں گے, ہم ایک دوسری زندگی سفر میں بآسانی رہ سکتے ہیں, زندگی گزار سکتے ہیں. مگر جب آج قتل و غارت کی جو داستانیں ہوتی ہیں, اور اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ایمان کے جنازے اٹھ چکے ہوئے ہیں, اخلاق کے جنازے اٹھ چکے ہوئے ہیں. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ منٹ میں یہ زندگی کا رنگ بدلتے ہیں, اور یوں کس طرح تباہیاں اور جس طرح کے واقعات کوڑ ہو رہے ہوتے ہیں, اور جیسے بچوں کو مارا جا رہا ہے دوسری بیوی کے چکر میں, اور جیسے بیوی جو ہے وہ اور کسی نے شادی کی ہوئی ہے تو وہ کسی غلط سوچ میں بھٹک کے اپنے خامدوں کو کیسے قتل کر رہی ہے, اور قانون کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. میرے خدا ہے, آج تو ہم قاتل اپنے خود سے ہی وہ سلیکشن کر رہے ہیں اپنے قاتلوں کی, کہ فلاں شادی کرنا اتنا آسان ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا, مگر اس کو نبھانا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے جو اپوزٹ ہے, مرد و زن دونوں میں سے کوئی بھی اگر وہ یک رنگ وہ پکیزہ نہیں ہے تو رشتہ قائم نہیں ہے اس کا. جس طرح انسان اگر اس کی حقیقی میں پکیزہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس کا ربط قائم نہیں ہوتا, بلکہ وہ اشتان کا علاقار مان کے معاشرے کو وہ لوگ تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے کوئی بھی ہو. تو اسی طرح دو اگر رشتے جڑتے ہیں, اس کے مجازی خدا کہا جاتا ہے شوہر کو, تو دو رشتے اگر جڑتے ہیں تو اگر اس میں دونوں میں اگر بھٹکنا, دونوں میں سے ایک بھی اگر بھٹکا ہو تو رشتوں کا توازن قائم نہیں رہتا. کیونکہ وہ اور سب سے بڑی جو ہوتی ہے نا مرد و زن میں, جو سب سے چیز سے نفرت جو کرتے ہیں وہ جھوٹ بولنا اور عہدوں کو معافی, اس کا نام کیا ہے, جیسے میں محسوس کرتا ہوں عہدوں کو معافی سے بھاگنا, جھوٹ بولنا اور عہدوں کو غلط کرنا. اور جب وہ غلطی جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور عہدوں کو غلط پکڑا جاتا ہے تو پھر شک و شبہ جنم لیتے ہیں. پھر وہ دونوں مرد و زن میں کوئی بھی ہو, وہ اس کے مطلب سوچیں گے اچھا ہے کسی میں چکر چلتے ہیں. عورت ہوگی تو وہ سوچے کہ میرا خامن میں کسی چکر چلتا ہے. مرد ہوگا تو عورت کے مطلب اگر جھوٹ بھی بولے ہو سکتا ہے وہ خراب نہ بھی ہوگا, جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے شک و شبہ زیادہ ہونے شروع ہو گئے. اور پھر اس طرح ایسے وہ کلیشز بڑھتے پتہ نہیں کہاں پہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑی برائی کی شرط ہوتی ہے. اور ویسے تو اگر اب عورتوں کو جس محاذ پہ دیکھا جائے تو کھانے پکانے سے لے کے اوڑھنے بچھونے تک, اولاد کی تربیت تک, یہ بہت بڑا مشکل محاذ ہوتا ہے. اور کس طرح اپنی فیملی کو لے کے چلنے کا حساب کتاب ہوتا ہے, یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. وہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب پکیزگی یقینی ہو. تو اگر بھٹکی ہوئی عورت ہوگی تو وہ یہ تمام محاذوں میں فیل ہو جائے گی, بلکہ اور ایسے مرد و زن جن کو یہ اطمینان نہیں ہے کہ بیوی اس کو ڈاج نہیں کروا رہی, یا بندہ اس کو ڈاج نہیں کروا رہا, تو اگر ان کو اطمینان نہیں ہوگا تو وہ تو ان کی زندگی جیتے جیتی مر جائیں گی, کیونکہ وہ ایک مخلص ہوگا دوسرا مخلص نہیں ہوگا, دونوں میں سے ایک بھی شخصیت, تو وہ اپنی زندگی جو ہے نا وہ کٹ کے گزاریں گے. وہ احساس ہی ڈیولپ نہیں ہو سکتا, وہ محبت ہی پروان نہیں کر سکتی میاں بیوی کے درمیان جو ایک حقیقی معنی میں ملے گی, کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے متنفر ہوں گے. وہ دونوں سمجھیں گے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے اور کہیں نہ کہیں کام خراب ہو رہا ہے. تو یہی چیزیں جو ہے وہ, اور آج کل جس طرح کے واقعات آ رہے ہیں تو پھر زیادہ بندہ خوف ہو رہا اس میں چلا جاتا ہے یہ کہیں. تو آج دیکھا جائے تو مرد ہو یا عورت ہو, بڑی مثلاً کوئی کھانے پکانے میں, اوڑھنے بچھونے میں اگر عورت میں اگر کوئی خامی ہے تو مرد برداشت کرتا ہے, مگر اگر وہ بھٹکی ہوئی ہو وہ نہیں برداشت کرے گا اگر پکیزہ ہوگا. اسی طرح عورت اگر اچھی ہے تو مرد اگر حقیقی معنوں میں اس کے احساس کے ساتھ احساس نہیں کر پا رہا, مگر اگر وہ پکیزہ ہوگا یا کرم ہوگا تو ہو سکتا ہے عورت جو ہے وہ اس کو اس لیے کہ بڑی گھر کے لیے مشقتیں کر رہا ہے اور
اس کا نام کیا ہے، مگر کسی کا چکر نہیں چلا رہا بلکہ پکیزہ ہے، تو وہ اس کی دوسری غلطیاں بھی معاف کر دیتی ہے، جس پہ وہ جیسا وہ توقعات اس کے ساتھ وہ بستہ کی ہوتی ہیں، بعض کا تو وہ سمجھتی ہیں بڑا امیر ہو جائے گا شادی کے بعد، ایسے بھی ہوتا ہے غریب سے شادی کر لیتی ہے، کہتی ہوتا ہے کل میں امیر نہ امیر ہو تو یہ لینے سے چکر ہوتا ہے، مگر اس طرح بڑی چیزیں ہوتی ہیں، مگر اگر ہر چیز موجود ہے گھر میں اور مرد بھی غلط ہے اور مختلف جگہوں پہ ہے سلپ ہو رہا ہے، تو پھر وہ ایسی عورت بھی گٹ گٹ کے مر جاتی ہے اور زندگی گزارتی ہے کہتی ہے اگر وہ پکیزہ ہے، مگر آج کل زیادہ منافقت کا دور چل رہا ہے مرد و زن میں، تو ان کا زندگی کا بے یقینی اور منافقت کے ساتھ زندگی تو گزار لیتے ہیں، من لگڑ بڑھ کر بچوں جیسی پرورشوں سے لے کے نان تربیت یافتہ بے پروان چڑھانے تک، اور خود کی بے یقینی کو زندگی گزارنے کے بعد بہت سارے وہ جو ہیں، کیونکہ بہت سارے وہ جو ہیں کردار کی پستی کا شکار افسانے بھی جو سوسائٹی میں پھیلتے ہیں وہ علیحدہ ہیں، کیونکہ ایوری آئی ہیو بین دا آبزرونگ ایوری ون آبزرو اندر پرسن، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو آبزرو کر رہا ہے، اور آنکھ میں 576 غالباً کتنا میگا پکسل کا کیمرہ لگا ہوا ہے، تو انسان کی آبزرویشن آج تو کوئی بالکل صحیح ہو رہا ہو تو لوگ کوئی غلط سائن بھی نہ کر رہا ہو، بالکل صحیح چل رہا ہو نا، جس طرح کا معاشرے لوگ ایسے ہی اس کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یا غلط ہے کوئی بے معنی طریقوں سے انسان میں شیطان غلطی چیزیں ڈال رہا ہوتا ہے، اور بعد میں اگر ایسے میں اگر کچھ چیزیں آپ کے سائن سے یا آپ کے ایکشن سے ریئیکشن سے بولنے سے آ جائیں تو پھر وہ زیادہ لوگوں کے ذہن میں وہ خدشات زیادہ پکڑ تو لہٰذا ہر کوئی ایک دوسرے کو آبزرو کر رہا ہے، مگر یہ علیحدہ سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک جیسی خصلتوں کی وجہ سے ان کے لیے وہ چیزیں بے معنی ہوتی ہیں، بروں کے لیے برا انسان کوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ اچھا کیوں نہیں ہے، مگر ایک اچھے کے لیے کوئی برا ہو تو یہ اس کے لیے بڑی معنی خیز بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ جس راہوں پہ چل رہا ہوتا ہے وہ انتہائی کٹھن ہوتے ہیں، وہ کردار کی خصوصی تدبیر ہوتے ہیں، سوچ کے عمل سے لے کے کردار کے عمل تک کا سفر، اور اس کے بعد اپنا سیلف کنٹرول مضبوط ہونے کے تک، اور اپنے ہر ایکشن میں وہ مضبوط شخصیت ہوتی ہے، اور دوسری طرف وہ شخصیت ہوتی ہے جو بٹکی ہوئی ہوتی ہے اور وہ پل پل میں گرگن کی طرح رنگ بدل رہی ہے اور اپنا حالات و واقعات کے تحت زندگی گزاری ہے، چاہے کوئی بھی ہے مرد و زن میں، تو لہٰذا پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ بری شخصیت ان کے لیے بہت ہی عجیب ہوتی ہے کہ ان میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، اچھوں کے نزدیک، اور برے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت شاطر ہیں چلاک ہیں، دنیا کو ہمارا کوئی پتہ نہیں ہے اور ہم جو مرضی کریں کوئی پتہ نہیں چل رہا یہ وہ، مگر ان کو یہ نہیں پتہ کہ جو ہوتا ہے نا انسان اچھائی ہے یا برائی ہے، کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہتی اس معاشرے میں، وہ یہاں ہو جاتی ہے، جیسے اکثر اسکینڈل سامنے آ رہے ہوتے ہیں، جیسے اکثر بعض کا اب صوفیہ اعظام کے بارے سے دیکھیں تو کتنے صوفیہ اعظام جو آج اتنے صدیوں سال پہلے تھے مگر آج بھی ان کے کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت رکھی ہوئی ہے، اس طرح کتنے کردار ہیں جو برے ہیں تو وہ کے ساتھ مٹ گئے ہیں مگر ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، یہ زندگی ایک لمحاتی ہے گزر جاتی ہے، مگر اگر ہمیں زندگی میں جینے کا ڈھنگ نہیں ہے نا تو ہم نے کچھ بھی زندگی میں گزارا نہیں ہے، کھا لیا پی لیا اوڑھ لیا اوڑھا اوڑھ لیا چھوڑا کچھ اوڑھنا کھونا زندگی نہیں ہے، زندگی کی طرح حقیقتوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنے کردار میں تبدیلی پیدا کرتے ہوئے یقینی تکلیفی کو میں کہتا ہوں جو انسان اپنا مینٹین کر لیتا اس سے بڑی نعمت ہوئی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، خوبیاں پروان چڑھتے ہیں، عشق کا مسافر انسان بنتا ہے اور عشق کے میدان میں کم قدم رکھتے ہیں، اور جو بھولے بیٹھتے ہیں وہ بیچارے فارغ ہوتے ہیں، تو لہٰذا زندگی اس دور میں گزارنا بہت مشکل ہو جاتی ہے جب اچھے لوگ نہ ہوں، پاکیزہ لوگ نہ ہوں اور بے معنی سے دعوے ہوں، اور جس دور میں باقاعدہ شخصیات ہوں اس دور میں زندگی گزارنا زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ وہاں پشتانیت کا راج نہیں ہوتا، اور اس طرح دونوں زندگیاں ہماری اچھی ہو رہی ہے، یہ دنیا کی وہ والی دنیا ہے، مگر وقتی طور پہ تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں رنگ کٹ کر کے غلط ڈائریکشن میں جا کے، مگر مسلسل تباہیاں انسان کے حصے میں آتی ہیں، اور آج خاندانی کی اسٹیج اتنے تباہ ہو گئی ہیں، اور جس طرح وہ دوسری شادی کے چکر میں بیوی کو مار رہا ہے تو بیوی بندے کو مار رہی ہے کہ ڈیورس کی لینی بدنامی ہوئی تو ان کی مار ٹانگی مار گیا تو کچھ یہ بھی چیزیں نظر آئی، تو لہٰذا یہ اب شادی پتہ نہیں ہونی ہے ہی نہیں ہونی، مرد و زن میں جو واقعات ہم دیکھتے ہیں روز خبریں جو آ رہی ہوتی ہیں
شادی ہونی ہے کہ نہیں ہونی مگر ساری زندگی کے لیے جیل کاٹنی پڑ گئی ہے اور بعد میں پھانسی لگنی وہ لازم بات ہے ساری زندگی جیل مل گئی ہے. تو لہٰذا جتنے بھی اور جتنی بھی کم عقلی پہ مبنی فیصلے ہوتے ہیں اور ناپختہ فیصلے ہوتے ہیں اور کردار کی خوبصورتی کے بغیر کیے ہوئے فاصلے یقیناً تباہی کا باعث بنتے ہیں اور جتنے بھی شارٹ کٹ ہیں وہ انسان کو تباہ کرتے ہیں. اسلام بھی چوائس آف سلیکشن کا حکم دیتا ہے مگر اگر میں غلط عورت کو سلیکشن کر لوں گا تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی کیونکہ وہ آپ کے نظریات ہی میری شادی تو ہو گئی پسند کی وجہ سے مگر اس کے اوصاف ہی میرے سے میچ نہیں کیے وہ میرا اکثر نہیں ہوگی تو میں تباہ و برباد ہوں. اسی طرح کوئی عورت بڑی اچھی ہے اور میں فرض کریں برا ہوں تو پھر بھی ان شادی کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ دو نظریات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ اس کو اپنی طرف سے کھینچنا چاہتی ہے وہ اس کو کھینچنا ہے مگر اگر آپ نے باقی ادار کی ہے تو پھر دونوں کی سوچیں ایک جیسی ہیں مگر اگر نہیں تو پھر دونوں ایک دن کو نیچا دکھانے کے لیے اور خود کی بچن دکھانے کے لیے اور اپنی من چاہے نظریہ میں سلط کرنے کے لیے ٹیڑھی چوڑی کا زیور لگائیں گے اور یہی جو داغی کی طرف کچا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. مگر یہ بھی ہے کہ جب احساس ڈیولپ ہو جاتا ہے جیسے عشق کا مفہوم بھی آنے کیا تو پھر یہ رشتہ انہیں رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں تو کوئی قربانیاں دینے کی وہ جو چاہ اللہ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اپنی خوشیاں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. مرد جن دونوں میں سے کوئی بھی ہو انسان اپنی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ابھی میں نے 2 دن پہلے بڑا ایک کامیڈی سین گزرا میں نے کہیں چھوٹی سی سین دیکھا جب اس کو اب انڈین انڈسٹری کی بگ فلم جو ہے نا وہ بالکل فلوپ جا رہی ہے تو اب چھوٹے چھوٹے بجٹ کی فلمیں آ رہی ہیں اور ایسے میں سکھوں کو بہت بوسٹ ملا. نیرو باجوہ کی فلمیں نے بڑی اچھی فلم بنائی تھی ابھی وہ میں نے جو جس طرح اس نے اپنے جذبات بیچے ہیں اس فلم میں حتیٰ کہ وہ بھی اتنی ایکسٹراڈنری نہیں اور ہیرو بھی اتنا ایکسٹراڈنری نہیں تھا مگر ان کی جو اسٹوری اتنی اچھی تھی کہ میں نے تو بڑی دفعہ رویا اس فلم میں دیکھنے کے دوران اور کس طرح اموشنل بنایا ہوا تھا. حتیٰ کہ تیرے نام فلم جو اتنا انہوں نے بگ بجٹ کی فلم بنائی اس سے بھی مجھے زیادہ اچھی اس کی اسٹوری نظر آئی. تو ابھی ایک فلم دیکھ رہا ہوں جس میں وہ ایک اندھا ہے اور ایک گونگا ہے اور ایک بہرا ہے. اب ان کو لڑکیوں کو پتہ چل جاتا ہے ایک اندھا ہے گونگا ہے اور ایک بہرا ہے. اب وہ اسے شادی کرنا چاہ رہی ہے والدین سے ملانے کے لیے لے کے جاتی ہیں اور کس طرح وہ اپنے ایک دوسرے کے ایبوں پہ پردہ لگا رہی ہوتی ہے. مجھے اتنی وہ میں نے کہا یہ بھی ایکسٹراڈنری اپنا ویژن لے کے چاہتے تھے. پہلے تو مجھے بڑا عجیب کنسیپٹ لگا یہ کیا کنسیپٹ بنایا ہے مگر تھوڑی تھوڑی اسٹوری جب یہی ڈیولپ ہوئی ہے تو میں نے کہا میں نے پوری فلم تو نہیں میں نے 10 منٹ میں نے دیکھی تھی پتہ نہیں چلا تھا اس میں کیا اسٹوری تھی کیا نہیں میں نے نہیں مجھے اب اس کا نام بھی نہیں پتا. میں تو آن دا اسپاٹ تھوڑی سی دیکھی تھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں اتنی لمبی اسٹوری دیکھی میری اپنی اسٹوری لکھنے کا ٹائم نہیں ہے تو وہ کیسے دیکھوں. اچھا وہ میرے آئیڈیا میں دیکھ کے میں نے کہا وہ دیکھو انسان میرے ذہن میں آیا دیکھو اس میں محبت کا عنصر کیسے ڈالا ہوا ہے کہ وہ کوئی انسان تو نہیں چاہتا کسی میں کوئی ان پرفیکٹ ہو تو اس سے شادی کر لے. غریب ہونا وہ چیز ہوتی ہے اب اس کی اور سن نہیں سکتا وہ اس کو پسند کر لیے ایک بول نہیں سکتا وہ اس کو پسند کریے جو جذبات کا اور ایک جو ہے وہ نبینا ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا اپنی محبوبہ کو اور وہ بھی کیا انہوں نے اور کس طرح وہ کیسے ٹریجڈی کریٹ کرتے ہیں اور کیسے وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اپنی خامیوں کو یہ ایک علیحدہ سے تو لہٰذا یہ عشق بھی اندھا کر دیتا ہے انسان کو. تو محبوبہ ساتھ نہیں بھی ہوتی تو انسان اس کے عشق میں مارا پھیرا ہوتا ہے اور ایک طرف شادی ہوئی ہوتی ہے ذرا سی غلطی پہ بیوی کو ڈیورس دیتی ہے ذرا سی غلطی پہ اس کو مار کے دیا ایسے بھی رشتے نظر آتے ہیں کہ صبح کا عمل ہی ختم ہو جاتا ہے. تو ایک طرف عشق ہے کہ وہ ہنسنے مٹانے کی بات کرتا ہے اور محبوبہ نہ ہونے کے باوجود اس کے ورد کرتے ہیں اور یہ وہ کیسی ایک عشق میں وہ کشش ہے اور کیسا اس میں وہ اتنا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ محبوبہ دور ہونے کے باوجود دل میں محسوس ہوتی ہے دماغ پہ اتری ہوتی ہے وہ میری دھڑکن ہے میرا دل اس کا مسکن. ایسے شعر بھی میں نے لکھے تھے. تب سو مچ تھینک یو. سی یو لیٹر.